अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम इशू की तरफ जाना चाहते हैं। बट्रासी कैडेट कॉलेज जो है, स्काउट कैडेट कॉलेज के अंदर 28 नवंबर को तौसीफ कदीर नामी एक तालिब इल्म की मौत वाक़या हुई, जिसको कॉलेज इंतज़ामिया ने ख़ुदकशी और गलत फहमी थी वरसा की, या उनको किसी ने डाल दी कि स्टूडेंट जो है वो ख़ुदकशी नहीं बल्कि कत्ल किया गया है। तो उस वक्त जो माहिदीन इलाका यहाँ तशरीफ़ लाए, DPO साहब से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है वो स्टेट न्यूज़ मानसरा से उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें वहाँ के राजा मोहम्मद वाजिद साहब, साबिक़ चेयरमैन राजा मोहम्मद यूसुफ साहब, पुलिस से DSP रिटायर्ड राजा आफ्ताब साहब और चीफ इंजीनियर रिटायर्ड मोहम्मद मनीर साहब और दीगर जो माहिदीन इलाका थे, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, कानून के मुताबिक गुफ्तगू की। और उन्होंने ये कहा कि कॉलेज बट्रासी जो कैडेट कॉलेज है उसकी इंतज़ामिया पे कोई शुबा नहीं, और बड़ा कॉलेज है, बड़ी तालीमी दरसगाह है। यहाँ पे उस कॉलेज जो है, हमारी खुशकिस्मती है कि स्काउट्स कैडेट कॉलेज जो है वो मानसरा की लोकेशन में मौजूद है। तो वहाँ पे जो शकूक व शबात थे कि ये खुदकशी है या कत्ल है या हादसा है, तो इस ज़िमन में बाकायदा जो है वो DPO साहब की जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने यकीन दहानी करवाई, उस पर उनका मुकम्मल भरोसा था। उसके बाद जो है कॉलेज इंतज़ामिया से हमारा जब रब्ता हुआ तो कॉलेज इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया, प्रिंसिपल तौक़ीर इस्लाम साहब ने, कि ये जो वाक़या हुआ है इस पर वरसा को तो दुख है ही कि एक नौजवान जो कैडेट बनने जा रहा था, जो कैडेट कॉलेज बट्रासी का एक बहुत बड़ा असासा था, वालिदैन का बहुत बड़ा असासा था, इलाके का असासा था, मुल्क का असासा था, और उसकी मौत वाक़या हो चुकी है हादसाती तौर पर और ख़ुदकशी है। और अगर वरसा को कुछ इसमें शक है तो उसके लिए जो है कैडेट कॉलेज बट्रासी जो है वो हर तरह की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ये वाक़या होने के बाद सोशल मीडिया पर गैर मुतल्लका अफराद जो हैं उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, जिससे कॉलेज की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, जो अच्छी बात नहीं है। इस्लाम भी हमें यही कहता है, हमारे सहाफ़ती जो असूल और अक़दार हैं उनका भी यही तकाज़ा है कि हम किसी भी बात को तस्दीक से पहले उसको फैलाएं नहीं, क्योंकि उसके फैलने से मज़ीद बदअमनी पैदा होती है। और जिस ख़ानदान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो स्टूडेंट वहाँ पे जिसकी वफ़ात हुई है, तो क्या गुजरती होगी उस ख़ानदान पर कि ऊपर से मज़ीद जो है प्रोपेगेंडा होना शुरू हो जाएं। और अगर किसी के बट्रासी कैडेट कॉलेज के साथ ज़ाती कोई बोझो अनाद है, किसी का एडमिशन नहीं आ सका, कोई मेरिट पे नहीं आ सका, तो इन चीज़ों को इस वाक़या को जो है बुनियाद बनाकर जो है वो कॉलेज कैडेट कॉलेज बट्रासी कौमी और बैनुल अक़वामी मेयार का एक अदारा है। और खुशी की बात यह है कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त एक इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि सूझबूझ रखने वाली और जिस अवाम का जिस पर एतमाद है, बच्चों के पेरेंट्स का जिस पर एतमाद है, तौक़ीर इस्लाम साहब, प्रिंसिपल और जितने भी वहाँ पे इस वक्त लेक्चरर, जितना स्टाफ है, वो हम सब लोगों की कौम की मिलत की खिदमत कर रहा है। तो वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कत्ल है और इसको बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया है, ये हुआ वो हुआ, तो इस तरह ख़बरें जो हैं वो फैलती रहीं। तो जिस पर जब बाद इस वक्त तो हमारे पास जो है वो मरहूम तौसीफ कदीर जो बच्चा वहाँ पे जिसकी वफ़ात हुई, तो उसके भाई की जो बयान है वो उसने ये सब लोगों की बातों को सुनने के बाद जिस तरह लोगों के ने इस वाक़े पर ज़ख्मों पर नमक पाशी की है,
تو اس کے بعد اس نے باقاعدہ اپنا بیان جاری کیا ہے، وہ بیان بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو کالج انتظامیہ ہے وہ باقاعدہ تعزیت کرنے کے لیے بھی بچے کے جو لواحقین ہیں ان کے پاس گئے ہیں، عمائدین علاقہ کو کالج میں آنے کا موقع دیا ہے، اور کالج کے اندر تمام سیکشن کا ان کو کہا ہے کہ آپ خود وہاں پہ جا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ ہوا. کے بعد جو وہاں پہ موجود اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس فیلو ہیں، ان سے فردن ان کو ملنے کا موقع دیا گیا ہے. عمائدین علاقہ کے لیے کالج کے دروازے کھولے گئے ہیں کہ آپ جس وقت آئیں یہاں پہ جو ہے دیکھیں اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو عمائدین علاقہ نے پولیس کی جو تفتیش ہے اس پہ جس طرح بھروسے کا اظہار کیا تھا، اور ابھی تک انہوں نے یہی کہا ہے، جس طرح کالج انتظامیہ نے بھی یہی کہا کہ جی جس طرح کا بھی تعاون انویسٹیگیشن کے اندر درکار ہے پولیس کو، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح جو انویسٹیگیشن کے لیے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جاوید صاحب اور جو ایس ایچ او تھانہ صدر وہاں پہ عامر خان ہیں انہوں نے، اور جو سب انسپیکٹر ہیں فہد شاہ، انہوں نے انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ڈی پی او صاحب مانسرا نے بنائی، تو اس نے وہاں پہ اس کو تفتیش کا آغاز کیا، اور وہ تفتیش تقریباً آخری مرحلے میں ہے. اس سے پہلے جو بیان دیا ہے زین قدیر جو بھائی ہے مرحوم کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ اس نے پوری وضاحت کر دی ہے. میرا نام زین قدیر، میرے والد صاحب کا نام قدیر حسین امان مرحوم تھا. میں 60 مرتبہ آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی توصیف قدیر جو کہ کیڈٹ کالج بٹراسی میں زیر تعلیم تھا، 28/11/23 کو اس کی کیڈٹ کالج بٹراسی میں موت واقع ہو گئی تھی، جس پر جناب ڈی پی او صاحب مانسیرا کے حکم پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ارشد خان صاحب، ایس ایچ او تھانہ صدر عامر خان صاحب اور سب انسپیکٹر فہد شاہ صاحب نے تفتیش کی تھی، اور ہم جو ہے ورثہ ان کی تفتیش سے بالکل مطمئن ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیڈٹ کالج بٹراسی کے پرنسپل صاحب توقید الاسلام صاحب تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور وہ اپنے جملہ سٹاف کے ہمراہ اور معززین علاقہ کے ہمراہ ہمارے گھر تعزیت کے لیے بھی تشریف لائے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریکارڈ پولیس کو تفتیش کے لیے مطلوب تھا انہوں نے فراہم کیا ہے. ہم جو ورثہ ہیں وہ پولیس کی تفتیش اور کیڈٹ کالج بٹراسی کے سٹاف کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہیں. میں اور میرے خاندان والے کسی کے اوپر بھی جھوٹا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی لاوا دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ جب تک میرا بھائی وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو اسے کسی بھی سٹاف ممبر سے یا کسی سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، وہ خوشی سے سٹڈی کر رہا تھا. باقی یہ جو لوگ ابھی کیڈٹ کالج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا پرسنلی جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ خود ہینڈل کریں، اور باقی ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کچھ بھی لاوا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بیان جو میں دے رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے معززین علاقہ، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داران اور دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے. باقی پولیس کی تفتیش جاری ہے اور ہمیں ان پہ پورا یقین ہے. یہ زین قدیر جو ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے اپنے ہوش و حواس میں دی، اور یہی کہا کہ جن لوگوں کا کالج کے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ اسے اپنے طور پہ ہینڈل کریں، اور ہمارے اس دکھ کو وہ سامنے رکھ کر اور اس کو بنیاد بنا کر وہ کسی قسم کی بھی پروپیگنڈا کرنے کی، افواہ سازی کرنے کی مذموم کوشش نہ کریں. تو آج تک جو ہے جو ایک فضا پیدا کیے رکھی بعض لوگوں نے، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ بغیر تصدیق کے کسی بھی بات کو آگے پھیلا دینا، بدامنی پیدا کر دینا اور کسی کے دکھ میں اضافہ کر دینا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے سکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ موجود ہے، تو اس سلسلے میں جو عمائدین علاقہ ہیں اس میں راجہ محمد واجد صاحب جو ایک بہت بڑی سیاسی، سماجی اور بڑی قدور شخصیت ہیں،
جنہوں نے دیگر جو وہاں پہ علاقہ کے عمائدین ہیں، زین قدیر جو بھائی ہے مرحوم کا، ساجد اوان صاحب، راجہ آفتاب صاحب، فات خان جو جنرل کونسلر ہیں، اور فیصل اوان صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچے اور ان کو پورے کالج کا وزٹ کروایا گیا۔ تو اس موقع پر راجہ واجد صاحب نے بہت خوبصورت اچھی بات انہوں نے وہاں پہ کی کہ یہ جو یہاں پر کالج میں یہ جو کالج ہے اس کے اندر جتنے بھی سٹاف ہے یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم مہمانوں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس ادارے کے اندر جو ہے اس قسم کے واقعات ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا مطلب تعلیمی نظام جو ہے وہ متاثر ہو۔ ادارے جو ہیں وہ اپنی ٹوٹل جو انرجی ہے، صلاحیتوں کو اس بات پہ صرف کرتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہتری ہو۔ تو اسکاؤٹس کیڈٹ کالج جو کیڈٹس جو ہے وہ ملک کو دیتا ہے، ملت کو دیتا ہے، ہماری نیک نامی کا باعث ہے، تو اتنی بڑی تعلیمی درسگاہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ناکام کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ادارے کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، کسی کا پراپیگنڈا کرنے سے اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو تفتیش جو ہے جاری ہے اس پہ لواحقین جو ہیں وہ کالج انتظامیہ پر اور پولیس کی تفتیش پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، مطمئن ہیں، تو ہم سب کو بھی قانون کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے جو ہے وہ بیان دے کر جو پسماندہ خاندان ہے اس کو بھی دکھ پہنچائیں اور ایک بڑی تعلیمی درسگاہ جو ہے اس کو بھی ہم دکھ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔